نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، اللہ کے غضب اور لعنت کا مستحق کون ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور دنیا و آخرت میں رسوائی اور ذلت۔ یعنی جو آدمی اللہ کے لعنت میں گرفتار ہو جائے تو وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا وہ، بلکہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت اس کے سر توپی جاتی ہے، اور آخرت میں بھی وہ رسوائی اور ذلت کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے یا اللہ کے پاک پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے؟ تو اس پر قرآن کی آیات بھی بہت زیادہ ہے اور احادیث بھی موجود ہے۔ مثلا اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی سورہ نساء آیت نمبر 52، أُولَئِكَ الَّذِينَ یہودیوں کے بارے میں ہے، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں برستی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہو، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اس کے لیے آپ کوئی مددگار پھر نہیں پائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر، اور سود کے معاملے کو لکھنے والے پر، اور جو اس معاملے کی گواہی دیتا ہے، ان چاروں پر پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے، اور یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو لوط علیہ السلام کے قوم والا عمل کرتا ہے، یعنی جو مرد سے بدفعلی کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو شراب پر، اور شراب پینے والے پر، اور شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، لانے والے پر اور بیچنے والے پر، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 6 بندوں پر لعنت بھیجی ہے، اور ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہے۔ اس میں پہلا شخص وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا ہو۔ نمبر 2، جو جبر و قہر سے اقتدار اور حکومت حاصل کر کے اس شخص کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو، اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اسے ذلیل کرے۔ نمبر 3، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ نمبر 4، جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے۔ نمبر 5، میری اولاد میں سے جو محرمات کو حلال سمجھے۔ نمبر 6، جو پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دے۔ ان 6 بندوں پر اللہ اور پیغمبر کی لعنت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت سارق پر، چور پر پڑتی ہے جو انڈے اور رسی جیسی حقیر چیز تک کی چوری سے گریز نہیں کرتا، جس کی پاداش میں اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ تو چور، ڈاکو، لٹیرے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو باہر بے حیائی اور بے پردگی کے لیے نکلتی ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہجڑے بنتے ہیں، یعنی کلین شیو کر دیا کرتے ہیں اور میک اپ کرتے ہیں اور بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں جو لڑکے، اسی طرح ہاتھوں میں اور گلے میں
مختلف قسم کی چیزیں لٹکاتے ہیں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہے، تو یہ سب لڑکے ہجڑوں کے جیسی ان کی شکلیں ہوتی ہیں اور لڑکیوں کی طرح بننے کی کوشش کرتے، ان پر بھی اللہ کی اور پیغمبر کی لعنت ہے۔ اسی طرح ان عورتوں پر اللہ کی اور پیغمبر کی لعنت ہے جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے اور ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے جس میں ان کے سارے جسم کے ڈیل ڈول نظر آتے ہیں اور پاؤں بھی ان کے نظر آتے ہیں، بال نظر آتے ہیں۔ ان عورتوں پر بھی اللہ اور پیغمبر کی لعنت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو جسم کو گودنے والی ہیں اور جو گدوانے والی ہیں، جیسے گال پر اور ماتھے پر اور ٹوڑی پر جو خال بنائے جاتے ہیں اور جسم کو گودا جاتا ہے، مختلف قسم پر جسم کے مختلف حصوں میں جو ٹیٹو بنائے جاتے ہیں، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، والواسلات والمستوصلات، ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو نقلی بال لگا کر اپنے بالوں کو بڑھاتی ہے تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے کہ اس کے بال تو بڑے خوبصورت بال ہیں، اور جو عورتیں ان بالوں کو تیار کرتی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ بال بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور نقلی بال لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ گلیوں میں لوگ گھومتے رہتے ہیں کہ بال کلو 3000 روپے کلو، بال جو ہے 3000 روپے کلو، بیچنا جائز نہیں ہے بالوں کو۔ والمتنمسات، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو ابروؤں کے بالوں کو چنتی ہے تاکہ باریک ہو جائے اور خوبصورت نظر آ جائے، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح والمتفلجات للحسن، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی اور پیغمبر کی لعنت ہے جو اپنے دانتوں کے درمیان باریک خلا پیدا کرنے کے لیے اپنے دانتوں کو کاٹتی ہے تاکہ درمیان میں کچھ فاصلہ پیدا ہو جائے جس سے دانت خوبصورت نظر آئے، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ان سب پر اللہ کی لعنت اس وجہ سے ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المغیرات خلق اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والی ہے۔ اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے اس میں جو ہے یہ تبدیلی لا رہی ہے، تو جس طرح اللہ رب العزت نے پیدا کیا اسی طرح رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان تمام احادیث سے اور آیات سے پتہ چلا کہ جو بھی لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی سرکشی کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پیغمبر کی سنت کی پیروی نہیں کرتے، تو ان سب پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور وہ اللہ کے رحمت سے دور ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کو معین کر کے اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، کسی کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ فاسق فاجر ہو چاہے وہ کافر ہو۔ کافر پر بھی نام لے کر معین کر کے لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں یزید کا مسئلہ بھی آ گیا، مثلا یزید کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ بہت بڑا فاسق فاجر اور ظالم انسان گزرا ہے، لیکن نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جن کا کفر قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، مثلا فرعون، ابو جہل، ابو لہب، تو ان پر لعنت بھیجنا جائز ہے، نام لے کر بھی ان پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ باقی عام طور پر اس طرح آپ کہہ سکتے ہو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، زناکاروں پر اللہ کی لعنت، شرابیوں پر اللہ کی لعنت، چوروں ڈاکوؤں پر اللہ کی لعنت، لیکن نام لے کر کسی کو متعین کر کے اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، اور نہ کسی مسلمان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کی تمنا اور آرزو کرنا بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔